الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد۔ بعض جانداروں کو انسان کے لیے غذا بنایا ہے اور ان جانداروں میں حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اور زندگی کا دینے والا اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتحت ان جانداروں کو، جانوروں کو کیا اور ان کو ذبح کرنے کا حکم اور اجازت انسان کو دی۔ گویا کہ یہ قتل ہے، لیکن قتل میں اور ذبح میں ایک خاص فرق ہوتا ہے۔ یہ قتل کرنا یہ ہے کہ مار ڈالنا، بس چاہے وہ یعنی شرعی طریقے سے ہو یا نہیں ہو، آدمی نے مار ڈالا ایک جانور کو، یہ قتل ہوا۔ لیکن ایک خاص طریقے سے اس کو قتل کرنا، اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی مثلا پتھر مار کے کسی جانور کو مار ڈالے، یہ قتل ہوا، یہ ذبح نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس کی وہ رگ کاٹے جس سے اس کے جسم کا پورا اکثر خون اس کا باہر نکل جائے، جس کو شہرگ کہتے ہیں، گردن کے قریب سے وہ رگ کاٹ دے اور وہ رگیں اس کی کاٹ ڈالے جہاں سے خون پورا جسم کا باہر نکل جاتا ہے، اور اس پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کرے، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ اس جانور کو ذبح کرے، تو اس طریقے کا نام ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ جو جان کا دینے والا ہے، اس جاندار کو قتل کرتے وقت میں اس کا نام لیا جائے، اس کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے، تاکہ انسان اس بات کو یاد کرے کہ میں اس میں جان ڈالنے والا نہیں تھا، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالی ہی ہے جس نے اس جانور کو ہمارے لیے غذا بنایا، اس کو ہمارے تابع کیا۔ تو اللہ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ اس جانور کو ذبح کرنا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور ایک ایسے طریقے سے ذبح کرنا کہ اس کے جسم کا پورا خون نکل جائے، اس لیے کہ خون انسان کے لیے مضر ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ خون پینا یہ انسان کے لیے ہیلدی ڈائٹ وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، خون آپ نکال کے رکھ دو، اس کے اوپر بیکٹیریا فوراً حملہ کرتا ہے۔ خون جو ہے میڈیکلی اعتبار سے آپ دیکھیں گے، خون بہت بڑا میڈیم ہے بیکٹیریا کے لیے۔ بیماری کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ خون ہے۔ تو اسلام نے خون کو ڈائٹ نہیں بنایا، غذا نہیں بنایا ہے۔ تو ایک ایسا طریقہ رکھا گیا کہ جانور کے جسم کا پورا خون باہر نکل جائے، اور خون چونکہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جسم میں رکا رہے جانور کے، بہت جلدی خراب ہو جائے گا، اور اس خون کی وجہ سے جانور کا گوشت بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ایسا طریقہ بتایا گیا کہ جانور کو ذبح کیا جائے، پورا خون باہر نکل جائے، تو اس کا نام ذبح کرنا ہے۔ اور دوسرا جو مار ڈالنا ہے، تو ایسا بھی مار سکتے ہیں، شوق دے کے مار دیا، جھٹکے سے مار دیا، یہ سارا جو ہے یہ ذبح کرنا نہیں ہوگا، یہ قتل ہوگا، اور وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں منسک رکھا تھا، قربانی کا دن، قربانی کا طریقہ، قربانی کا حکم رکھا تھا، تاکہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان چوپایوں پر جو ہم نے ان کے لیے بطور رزق رکھے ہیں اللہ کا نام لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی رکھی تھی۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت میں اس کو رکھا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں میں قربانی کا عمل تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، چاہے تورات کے ماننے والے ہوں، چاہے انجیل کے ماننے والے ہوں، یا ہمارے اپنے ملک میں جو لوگ یعنی ہندو ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں، تو یہ سب کے سب لوگ جو ہیں، یہ ان کے دین میں قربانی ہے اور پہلے بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں، انسانیت میں اس کو رکھا ہے کہ انسان ہمیشہ سے جانور کو قربان کرتا آیا ہے۔ جانور کی قربانی ہر دین میں رہی ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا،
ہم نے ہر امت میں قربانی کا عمل رکھا ہے اور ہر امت میں قربانی کا ایک دن اور وقت ہوا کرتا تھا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، سورہ الحج کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں، والمراد من الآیہ ان الذبائح لیست من خصائص هذه الامہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کرنا صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، صرف اس امت میں عمل نہیں ہے، وان التسمیۃ علیہا كانت مشروعۃ قبل هذه الامہ، اور اللہ کا نام لینا جانور پر، اللہ کا نام لینا جانور پر ذبح کرتے وقت یہ پچھلی امتوں میں بھی مشروع تھا، پچھلی امتوں میں بھی عمل تھا۔ اس کو زاد المسیر میں ابن الجوزی نے کہا ہے، یعنی ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا یہ کوئی انوکھا عمل نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگ جو اسلام میں اس پر تعجب کرتے ہیں، ان کا تعجب کرنا غلط ہے۔ انسانیت کی تاریخ دیکھ لو، جانور کا ذبح کرنا آپ کو ملے گا، چاہے وہ حامل کتاب قوم ہو یا ایسی قومیں ہو جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب کوئی نہیں ہے، سب لوگ ہر دور میں جانور ذبح کرتے آئے ہیں اللہ کے نام پر۔ تو لہذا یعنی ایک مسلمان کو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا اپنے دین میں جانور کو مارنا ہے، نہیں مارتے تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا اپنے اوپر، اس طرح سے ذہن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر دور میں، بلکہ آج وہ لوگ جو اس کو جیو ہتیا قرار دیتے ہیں ان لوگوں کی بھی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس میں بھی ملے گا کہ پچھلے دور میں جو آریہ حضرات ہوا کرتے تھے وہ اپنی جو بھی یعنی ان کے دھرم میں جو چیزیں ہوتی تھیں اس میں جو آگ جلائی جاتی تھی اس میں بھی جو ہے جانور کی چربی کا ہون جو ہوتا تھا، جانور کی چربی ڈالی جاتی تھی اور آگ بھڑکتی تھی، اور اس میں اس دن میں بھی جو ہے چڑھاوے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو ان کے دین میں بھی ہے۔ یہ آج ایک نیا دور آیا ہے جس میں بہت سارے لوگ اس کو غلط بولتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر دین میں یہ چیز تھی، ہر دین میں چیز تھی، اور اسلام میں بھی یہ چیز ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے چیز ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا عمل ہر دور میں، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر دور کے تسلسل کے ساتھ قائم ہے، یہ ایک نیا حکم نہیں بلکہ پرانا حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کا عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھا جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسی لیے کسی قبر پر چڑھاوا دینا یا کسی جن کے لیے ذبح کرنا، کسی پری کے لیے ذبح کرنا، تو یہ سب جائز نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے ایسا، درگاہ پر بابا کے نام کی قربانی، کندوری جس کو بولا جاتا ہے، تو یہ جو کندوری ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بابا کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یا کسی کو جن لگا، جن گھس گیا اس کے اندر اور وہ بول رہا مرغی چاہیے مجھ کو، اور مرغی جا کے پل کے نیچے جا کے یا قبرستان میں جا کے ذبح کرو اور اس پہ بسم اللہ واللہ اکبر مت بولو تو میں جاتا، نہیں تو نہیں جاتا۔ جن بھی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے بہت، اب بیچارے گھر والے بولتے جا رہا ٹھیک ہے، کچھ تو جو مانگ رہا دو اس کو، جو مانگ رہا اس کو دو۔ اب جا کے ذبح کر کے آتے ہیں، وہ 2-4 دن تک نہیں آتا، ہالیڈے منا کے آتا، پھر آتا واپس، پھر آتا ہو، ارے تو کیسا آیا؟ آیا میری مرضی، جاتا نہیں ایسا۔ تو جن کی جو اس طرح کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، تو بھگاتا، اس کو مزہ آتا ہے، دیکھو اس کو حکم مان رہا انسان۔ وہاں پر مجھ کو کیا کیا گیا تھا؟ انسان کو سجدہ کروایا گیا تھا جنات کے ذریعے سے، ابلیس کو حکم ہوا تھا، اب دیکھو میں کیسا اس کو بھگا رہا ہوں یہاں سے وہاں، تو میں اللہ کے حقوق میں شریک ہو کے بتاتا ہوں، وہ کر کے بتاتا ہے ایسا کہ اللہ کا نام مت لو، ذبح کرو، میں بول رہا ہوں شیطان کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جانور نہیں کرتے ہیں، کیا ذبح کرتے ہیں؟ لیمو، لیمو ذبح کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ چڑھاوا ہے، وہ لیمو لیا، اس کو ذبح کیا 4 اس طرح سے، اور وہ بھی لیمو کی خاص قسمیں ہوتی ہیں، 2 دھاری، 4 دھاری، 5 دھاری، وہ ایسا لیمو چاہیے اس کو، اور اس کو جو ہے کاٹ کے اس میں ہلدی اور اس کے اوپر کیا کچھ نہیں وہ آتا ہے، کلر آتا ہے، وہ ڈالا، گلال اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کو راستے میں کہیں تو بھی چھوڑتے ہیں، کوئی بھی آ رہا دیکھتا یہاں سے بازو سے جاتا ہو، ڈائنامائٹ رکھا ہوا ہے وہ،
تو یہ کیا ہے؟ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا چڑھاوا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نان ویج ہو چاہے وہ ویج ہو. ویج چڑھاوا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی چڑھاوا اسلام میں اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں اور میں پہلا فرما بردار ہوں اللہ کے اس حکم کا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہ نماز پڑھی جائے اور نہ کسی اور کے نام کی کوئی قربانی کی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں نہ صرف قربانی بلکہ نماز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی ہے کہ نہیں ہے؟ صلاۃ غوثیہ لوگ پڑھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی، تو ان کے نام کی صلاۃ غوثیہ ہوتی جس کا قبلہ کدھر ہوتا ہے؟ اس طرف عراق کی طرف ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے قربانی وہ تو عام ہے، قربانی تو عام ہے، ہر درگاہ پر کندوری ہوتی ہے. تو اسلام میں جائز نہیں. آپ فقراء کو کھلائیے، آپ گھر پہ کہیں بھی ذبح کیجئے، لیکن اللہ کے نام سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بچہ پاس نہیں ہو رہا، کیس اٹکا ہوا ہے زمین کا، یا لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکی ہو رہی ہر سال، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ بابا کے نام کی کندوری کرو، لڑکا مل جائے گا، کیس ہو جائے گا، اپنے حق میں فیصلہ آئے گا، یا ایسا ویسا ہو جائے گا، جو بھی معاملہ ہوگا. آدمی اس کے لیے درگاہ پر جا کر قربانی کرتا، جائز نہیں ہے اسلام میں. آپ کو اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہے، آپ دوسرے کو خوش کر رہے. کچھ سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچئے، آپ اللہ کو خوش کر سکتے، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے آپ دوسرے کو خوش کر رہے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے. جب مالک آپ کو مل سکتا ہے آپ بندے کو لے رہے. آپ مالک کو کیوں خوش نہیں؟ وہی قربانی اللہ کے نام کی کرتے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور غریبوں کو کھلاتے، اللہ خوش نہیں ہوگا. یعنی بابا خوش ہو جاتے، اللہ نہیں ہوتا. اللہ کو بہت زیادہ چاہیے. یعنی اللہ اتنا رحم والا نہیں جتنا بابا رحم والے ہیں. بابا تھوڑا بھی لے لیتے، اللہ کو بہت چاہیے. آپ بتائیے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اتنا بھی نہیں چاہیے. اللہ سے دو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لے تو اللہ دے دیتا ہے. وہ دو ہاتھ بھی واپس اپنے پاس رہتے، وہ دینا بھی نہیں پڑتا. وہ دو ہاتھ بھی واپس اپنے پاس جمع ہو جاتے. تو اللہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. اللہ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی دیتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے بھکاری ہو، فقیر ہو، فقراء محتاج ہو تم اللہ کے آگے. یہ تو اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے، حمد کے لائق ہے. تم تو بھکاری ہو، تمہارے تو کچھ بھی نہیں ہے. آئے تھے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے تمہارے پاس، تھے اور روتے روتے آئے. تو آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے. آدمی اللہ سے مانگنے والا بنے. تو قربانی بھی کس کے نام کی ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام کی. اللہ. یہاں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بولے پھر کس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے؟ اب وہ کسائی جو وہاں پر قصاب ہے وہ دیکھ رہا ہے فلانے کے نام کی، فلانے کے نام کی، 7 آدمی کے نام ہے حصے میں. اب وہ سوچیں گا اب اللہ کے نام کی کرنا ہے کہ ان کے نام کی کرنا ہے. تو یہ فرق یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام کی، یہ مطلب ہے. یعنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نام کی قربانی. لیکن کس کی طرف سے، یہ ایک الگ چیز ہے. چاچا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، پھوپھا کی طرف سے، گڈو کی طرف سے، کس کی طرف سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور کس کے لیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو کس کے نام کی میں 2 باتیں آ جاتی ہیں. کس کے نام کی؟ بھائی کس کے نام کا بکرا ہے، یعنی کس کی طرف سے دینا ہے؟ تو فلاں کی طرف سے، اللہ کے نام سے کرنا ہے. تو یہ نام جو ہے یہ فرق ہوتا ہے. بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ ہی تو بولے اللہ کے نام سے کرنا ہے اور آپ ہی بول رہے ہیں کہ فلاں کی طرف سے کرنا ہے. تو فلاں کے نام سے کا مطلب کیا ہے؟ فلاں کی طرف سے. جیسے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آئے گا، آپ نے کہا کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد. اے اللہ اس کو قبول کر، کس کی طرف سے؟ محمد کی طرف سے، اور آل محمد کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کس کی طرف سے کے سلسلے میں نام لیا.
لیکن ہوگا کس کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے ہوگا، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہاں پر نسک سے مراد علماء نے کہا کہ حج اور عمرہ میں جو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ اس قربانی کو نسک کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام ذبح ہے، جو بھی ذبح کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسک کہتے ہیں۔ تو قربانی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ ہی کے نام سے ہونا چاہیے۔ دو حکم ہیں، ایک اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، دوسرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو درگاہ پہ قربانی دیتے ہیں بزرگ کو خوش کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کیے تو اللہ کا تو نام لیا، ہم اللہ کا نام لیا آپ، لیکن دل میں کس کی چاہت تھی؟ بابا خوش ہو جائے۔ تو یہ کس کے خوش کرنے کے لیے کیے؟ بابا کے خوش کرنے کے لیے کیے۔ تو تم اس مقصود کیا تھا؟ بابا۔ تو یہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور اللہ کے نام سے ہو، دو حکم الگ الگ ہیں، دونوں پورے ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے اس کو۔ بہرحال تو قربانی کا جو عمل ہے خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی کے بارے میں دو شبہات عام طور سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایک کا تو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس میں جانور قتل کیا جاتا ہے، کیا ملتا آپ کو غریب کی جان لے کے؟ بہت سارے لوگ بڑے رحم والے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانور کو آپ مار، کتنا غریب مکہ جانور، گونگا جانور، اس کو آپ مار رہے۔ بہت سارے غیر مسلم اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک جانور بے زبان جانور ہے، آپ اس کو قتل کر رہے ہو، میں کر رہا اور آپ اس کو قتل کر رہے ہو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کتنا خون نکلتا۔ تو لوگوں کو جو ہے یہ غلط دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا اعتراض لوگ بولتے ہیں کتنا خرچ کرتے ہیں مسلمان، اور خاص طور سے 4-4 ہزار 2-2 ہزار، اور کچھ بکرے تو اپنے شاہی بکرے ہوتے ہیں، 50 ہزار کا بکرا ہے، پورے گاؤں میں وہ آدمی گھماتا اس کو۔ یہ ایک مصیبت ہے اس دور کی کہ بکرے کے گوشت کی وجہ سے نہیں، نام کی وجہ سے وہ مہنگا ہو جاتا ہے، اور آدمی جو ہے اس کو لے کے عزت، بکرے سے خود کی عزت بڑھ رہی ہے اس کی، کچھ اور نہیں ملا اس کو، بکرا ہی ملا۔ تو یہ شیطان کا بکرا یہ بنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ خود شیطان کا بکرا بنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا، خرچہ اتنا کیا، کھائے گی پبلک، اس کو کچھ ملنے والا نہیں، اور الٹے پکڑ ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، نام کے لیے کیا۔ وہ نیکی قبول نہیں ہوتی جو نام کے لیے ہو، وہ نیکی کوئی کام کی نہیں جو اللہ کے نام کی نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ اتنا خرچ کرتے ہو، یہی پیسہ جمع کر کے اگر جو لوگ جاب نہیں مل رہا ان کے لیے کمپنی کھولیں گے، ان کو اس میں جاب دیں گے، کتنا اچھا ہوگا۔ یہی پیسہ جمع کر کے غریبوں میں بانٹیں گے، کتنا اچھا ہوگا، آپ کو ووٹ بھی ملیں گے، اگر الیکشن کے لیے کھڑا ہوں گے تو ووٹ بھی ملیں گے آپ کو۔ کئی لوگ بہت ساری رائیں پیش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں، تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں، جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں، آلتو فالتو خرچے کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر میں روزانہ سگریٹ پیتا ہوں، 20 روپے 50 روپے روز کا میرا خرچہ ہے، اگر یہی 50 روپے میں بچاؤں تو سال مہینے کے کتنے ہوں گے؟ ایک دن میں 50 تو میں ان لوگوں کی بول رہا ہوں جو بہت بچتے بچاتے، دوسروں کی پیتے اپنی بھی پیتے۔ لارے ذرا ادھر، ایک پھونک مارا دے دیا، دل بھر گیا اس کا۔ تمباکو والے، اور تمباکو والوں کی پہچان یونیورسل ہوتی ہے، انٹرنیشنل۔ بس میں ایک آدمی کر رہا ہے، دوسرا اس کو دیکھتا برابر پہچانتا، چاہیے کر کے اس کو بھی دیتا ہوں، یہ بھی حق سے لیتا ہوں، حق ہے اس کا۔ اس میں ہر تمباکو والے کا دوسرے تمباکو والے پہ حق ہوتا ہے، برابر آپ میں پہچان ہوتی ہے، ان کی پہچان نہیں بھی رہیں گی، بغیر پہچان کا بس اسٹاپ پہ گھسرا برتن گھستا تو صاف ہو جاتے کر کے، اور کھا کے جھٹکا پھٹکا دے کے برابر خود رکھتا، اور دوسرا بغیر مانگے بغیر پوچھے دے، برابر پہچان لیتے آپ ایک دوسرے کو، کہ دیکھنے والوں کی نگاہ الگ الگ رہتی ہے۔ ایک آدمی ایسے دیکھتا اس کو کیا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، اور دوسرا للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا برابر پہچانتا یہ اپنا والا ہے، یہ برابر اس کو دیتا ہے۔ آپ سوچئے یہ تمباکو کا خرچہ، یہ بیڑی سگریٹ اور گٹکے پھٹکے جو بھی ہیں، ان کا اگر خرچہ جمع کریں گے تو کئی ہزار گنا زیادہ خرچہ ہوگا اس کے مقابلے میں جو غریب فقیر بیچارے گوشت کھاتے ہیں بکریوں کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو قربانی کا جو ذبح کیا جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ کیا دفن کرتے ہیں اس کو؟ کیا کرتے ہیں؟
उसको गरीबों में, फकीरों में वो तकसीम होता है, लोग खाते हैं उसको, वो ग़िज़ा बनता है, वो इंसान के काम आता है। ये गुटखा क्या काम आता है? ये घर वालों के लिए खर्चा और बनता है कि जब उसके बाद बीमारियां आती हैं तो फिर घर वालों के लिए दूसरी बला बनती है। सिगरेट की वजह से दूसरों को नुकसान होता है। यही खर्चा अगर इंटरनेशनल लेवल पर जमा करेंगे तो मैं नहीं समझता कि किसी का जो है गरीब दुनिया में बच सकते हैं। ये फजूल खर्ची कम करने के पीछे कोई नहीं पड़ता है। हाँ, यहां बकरों को हटाने के लिए सब पीछे पड़ते हैं। तो ये भी जो कोई एतराज नहीं है, ये ग़िज़ा बनती है। इसी तरह से जानवरों का कत्ल आप सुन चुके इससे पहले कि कोई आदमी जानवरों को कत्ल करने के बारे में एतराज करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो सब्जी भी खा सकता है और गोश्त भी खा सकता है, और उसका पेट ऐसा अजीब व गरीब बनाया कि सब्जी भी जाती हजम हो जाती और गोश्त भी जाता हजम हो जाता है। और अल्लाह ने उसके लिए उसमें कुव्वत रखी है। अल्लाह ने उसको हलाल किया, खत्म। अल्लाह ने बोला खाओ, खा रहे, खाते रहेंगे हम लोग, कोई उसमें गलत नहीं है। जानवरों को ज़बह करते हैं, उसको उतनी तकलीफ होती ही नहीं, उसको ज़बह करने में वैसी तकलीफ खास उसकी नहीं है, उसकी वो रग कट जाती है, उसको कोई मसला नहीं है। और अगर जानवर छोड़ दिए जाएं, चलो ठीक है भाई, सारे मुसलमान एक साल में तय कर लें इस साल हम बिल्कुल ज़बह करेंगे नहीं, ईद का तो छोड़ो, ईद के अलावा भी नहीं करेंगे, इस साल हम खाएंगे नहीं गोश्त, इस साल हम गोश्त नहीं खाएंगे। अगर मुसलमान ऐसा तय कर लें, मुसीबत हो जाएगी लोगों के लिए। आप सोचिए कि अगर जानवर, अगर गाय, बकरी और इस तरह के जो जानवर होते हैं, इनकी जो है औलाद में एक अजीब बरकत होती है। बकरियां बच्चे पैदा होते साल में कितनी मरतबा होती है, और इसी तरह से चौपाई ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये वो, मुर्गी, बढ़ रहा पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगे। मुसलमान नहीं खा रहे और कोई भी नहीं खा रहा, समझ लो आप। अब ये जो जानवर होंगे इनका करेंगे क्या? आप बताइए, इंसान को रहने को घर नहीं है। आज एक आदमी घर लेने की सोचता, उसको कितने जो है उसके लिए परेशानियां होती, कितना सोचना पड़ता है। अब घर किसके लिए लेने पड़ेंगे? बकरियों के लिए। उसका रेंट कौन देगा? बकरी देगी। दो भाई मेरे इस साल महीने का देगी बकरी। उसका रेंट कहां से लाएंगे आप? उसको घर बनाना पड़ेगा। आप गाय के लिए, बकरी के लिए, भैंस के लिए, गधे के लिए, घोड़े के लिए, सारे जानवरों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए घर बनाने पड़ेंगे। और घर बना के वो क्या दिन भर रोजा रखेंगे? हाँ, खाना भी उसको देना पड़ेगा। अब उसके खाने का इंतजाम कहां से? अब आप भी घास खाने वाले, क्योंकि आप तो बकरी खाने वाले नहीं, तो आपका फूड वो प्रोडक्शन अलग और उन जानवरों का प्रोडक्शन वो अलग। तो इनके लिए भी उगाओ, उनके लिए भी उगाओ, वो भी वही खाएंगे। उनकी ग़िज़ा का अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। फिर वो मरेंगे, उनकी बीमारियां होंगी। कितने जानवर एक साथ मरेंगे? उनको खाना मिला, नहीं मिला, बीमार हुए, क्या हुए, बीमार हुए, उनका दवा का खर्चा अलग, मर गए, सड़ गए, उनकी जो बीमारियां फैलेंगी वो अलग। आप सोचिए कि इंसान का क्या हाल होगा। और बोले ठीक है, हमको क्या उनके घर बनाने की जरूरत है, जिएंगे वो अपना, तो फिर रास्ते कैसे हो जाएंगे? रास्तों पे इधर उधर गलियों में जिधर जा रहा उधर बकरी, भैंस, गाय, बैल, सब क्या हाल हो जाएगा माशरे का। आप सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा जीना इंसान का। तो अल्लाह ने जो शरीयत दी है उसमें भलाई है, उसमें इज्जत है इंसान की। बराबर एक बैलेंस है कि इंसान बराबर बकरी, ये जो जानवर है उसको खाता है, और उसकी चीजें जो है अपने आप, हड्डी की हड्डी, गोश्त का गोश्त, और चमड़े का चमड़ा, सींग अलग, ये अलग, बाल अलग, और उसके साथ में जो है साफ सुथरा माहौल रहता है। वरना वो सड़ान जो पैदा होगी उससे बीमारियां कितनी फैलेंगी। और आप सोचिए कितने गरीब लोग हैं जिनका खाना पीना बिजनेस इसके ऊपर चल रहा है। कितनी इंडस्ट्रीज हैं इसके ऊपर टिकी हुई हैं। चमड़े की इंडस्ट्री अलग है, इसी तरह से उसके खुर हैं, उसके दांत है, उसके सींग हैं, इनके प्रोडक्ट बनने वाले वो प्रोडक्ट अलग हैं। कई गरीब लोग हैं जिनका जो है रोजाना का जो है काम करके वो इसमें कमाते हैं। कितनी इंडस्ट्रीज इस पे चलती हैं। कितने इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई पैदावार का जरिया नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहां पर लोग जानवर पालते हैं पहाड़ी इलाकों में, और नीचे आते हैं, जानवर बेचते हैं, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कमा के जाते हैं, वही खाते हैं। तो आप बताइए अगर ये बंद कर देंगे
क्या होगा? गाड़ी के सीट, बेल्ट, जूते, टोपियां, कोट कहां से लाएंगे आप? वो प्रोडक्शन कहां से आएगा? यही तो जानवर है। वैसा भी तो मरने वाला है, मर के सड़ने वाला है। अगर उसका गोश्त खाया जाए तो होने वाला क्या है? और आप देखिए, जंगल में अगर ये कानून नाफिज किया जाए, आज से कोई खाएगा नहीं। क्या कोई साइंटिस्ट हमको बोलेगा बहुत अच्छा काम किए, तुम लोग बहुत रहम वाले लोग हैं? बोलेंगे? अगर शेर को खाने ना दिया जाए, उसके पूरे दांत तोड़ दिए, खाने को ही नहीं तूने, वो बेचारा घूम रहा, क्या कहो अभी? और इस तरह से जो बैलेंस है नेचर का, आप सोचिए, बराबर है। कुछ जानवर हैं जो जानवरों को खाते हैं, वो जानवर घास खाते हैं। नेचर का बैलेंस बराबर बाकी है। अगर इसको तोड़ दिया आदमी, पूरा गड़बड़ हो जाएगी। वैसा ही ये भी एक बैलेंस है, अगर इसको तोड़ देंगे गड़बड़ हो जाएगी। अल्लाह ने जो रखा है वो सही रखा है, इंसान की भलाई उसमें है। बहरहाल, और जो मैं बताया कि जो लोग नहीं मारते हैं जानवरों को, ये जीव हत्या इसको करार देते हैं, कहीं ना कहीं वो मारते हैं जानवरों को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो चूंटी हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो, इनको कहीं ना कहीं ये कत्ल करते हैं। और बाज तो आज साइंसदान ये भी कहने लगे हैं कि जरा ठहरो, पौधे जो होते हैं उनमें भी जान होती है। तो अब एक आदमी जो पौधों को खा रहा है, सब्जी, तरकारी, कद्दू, करेले खा रहा है, अब उसको भी उसको काटते हुए सोचना पड़ेगा कि इसमें भी क्या है, इसमें भी शऊर है, अगरचे उसमें रूह नहीं है। और इस्लाम उसको वैसा कंसीडर नहीं करता है, उसको मर्डर या कत्ल या ज़बाह नहीं करता। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कोई करने लगे उसको, तो इस तरह से जो है इस्लाम उसको कंसीडर नहीं करता है। लेकिन साइंसी एतबार से आज कहा जाता है कि उनमें भी शऊर होता है, वो तकलीफ को सेंस करते हैं। तो आप ठीक है, फिर उसको भी तकलीफ मत पहुंचाओ, क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं जान दो, अभी से, आज से हम करते हैं। तो क्या ऐसा चलेगा? नहीं। सीधा सीधा तरीका ये है कि आदमी ये माने अल्लाह ने हलाल किया, खा रहे हैं हम लोग, अल्लाह हराम कर देगा, नहीं खाएंगे। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इन जानदारों को हलाल किया है, इनको कोई रोक नहीं सकता है खाने से। बहरहाल, तो ये दोनों एतराजात इल्म की कमी की वजह से है, और गौर फिक्र करने के बाद खुद आदमी इन एतराजात को पीछे ले लेगा, क्योंकि गौर नहीं करता इसलिए एतराजात आते हैं। लिहाजा ये यानी दोनों बातें हैं जो काबिले मुलाजा नहीं है, इनको गौर नहीं किया जा सकता है, इस लायक भी नहीं है। आइए देखते हैं कुर्बानी के क्या अहकाम हैं और इस सिलसिले में कुरान सुन्नत में क्या बातें हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि कुर्बानी लाजिम है। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुर्बानी वाजिब है, लेकिन जुमहूर मुहद्दिसीन और आम तौर से उलमा ये कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, सुन्नत है। इसको करना चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। खुसूसन वो आदमी जिसके पास खूब माल और दौलत है, उसको कुर्बानी तर्क नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है, लेकिन ये वाजिब नहीं है। अगर कोई कुर्बानी न करे तो वो गुनाहगार नहीं होगा। जिन लोगों ने कहा कि कुर्बानी वाजिब है, उनकी दलील ये रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहां पर नकल की जाती है कि मन वजद सअतन फलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जो वुसात पाने के बावजूद भी कुर्बानी न करे, जिसके पास माल और दौलत हो, जिसके पास पैसा हो, वुसात हो, और उसके बावजूद वो कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो वह हमारे मुसल्ला के करीब भी ना आए। और ये मुस्नद अहमद और इब्न माजा और हाकिम की रिवायत है। कतई नजर इससे कि रिवायत सही है या नहीं है, बाज़ उलमा ने इसको यानी सही करार नहीं दिया है, बाज़ उलमा ने इसको सही कहा है। लेकिन जिन्होंने सही कहा है, मिसाल के तौर पर शेख अल-अलबानी हैं, जिन्होंने इस रिवायत को सही करार दिया, उन्होंने भी सही अत-तरगीब में कहा है कि ये रिवायत ज्यादा बेहतर यही है कि इस रिवायत को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल माना जाए, न कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी ये जो है मरफू रिवायत नहीं है। इसीलिए शेख अल-अलबानी कहते हैं कि रवाहुल हाकिम मरफूअन हाकदा, इमाम हाकिम ने इस रिवायत को मरफूअन रिवायत किया है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बनाकर जिक्र किया है। वह सहहहु, और उन्होंने इसको सही करार दिया है। वो मौकूफन और मौकूफन भी बयान किया है, यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही, इस तरह से इमाम हाकिम ने कहा है। और कहते हैं कि वह लअल्लहु अशबह, और ज्यादा सही बात यही लगती है कि ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, न कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो ये मरफू रिवायत नहीं है, ये मौकूफ रिवायत है। तो इससे ज्यादा से ज्यादा मालूम होता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक वो आदमी अच्छा नहीं था जो
قربانی کی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے۔ تو اس سے بعض علماء نے دلیل لی کہ قربانی واجب ہے، لیکن کچھ ایسی دلیلیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مال ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ جن حضرات نے کہا کہ قربانی واجب نہیں ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا ہلال چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر علماء نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ آدمی کے ارادے پر ہے، چاہے تو قربانی کرے چاہے تو قربانی نہیں کرے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال قربانی کیا تھا، اب اس سال قرضہ لے کے قربانی کرتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ مطلب ایک بار کیا کا مطلب زندگی بھر کرنا ہی پڑتا ہے، ضروری نہیں۔ اور تعجب تو ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال زکوٰۃ دیا تھا، اس سال بھی دینا پڑے گا، چاہے مال ہو یا نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے، چاہے زکوٰۃ ہو یا قربانی ہو، آدمی کے پاس وسعت ہے کرے، نہیں ہے وسعت اس پر نہیں ہے، اور قربانی تو ویسے بھی واجب نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو، تو معلوم ہوا کہ قربانی کا آدمی کے ارادے پر معاملہ ٹکا ہوا ہے، چاہے تو ارادہ کرے چاہے تو نہیں کرے۔ ابو سریحہ الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادرکت ابا بکر او رأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میں نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا یا ان کو پایا، لا یضحیان کراہیۃ ان یقتدی بہما، وہ اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں، کہیں لوگ ان کی اقتداء نہ کرنے لگ جائیں کہ یہ کرتے ہیں اس لیے ہے، کرنا ہی چاہیے، کہیں لوگ یہ سمجھنے نہ لگے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے صحابی یہ چھوڑتے نہیں کبھی، تو ہم کو قربانی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی کبھی وسعت کے باوجود نہیں کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ کہیں لوگ اس کو مستقل سنت لازم نہ سمجھ لیں۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لأدع الاضحى وانی لموسر مخافۃ ان یرى جیرانی انہ حتم علی، کہتے ہیں کہ میں کبھی قربانی چھوڑ بھی دیتا ہوں، حالانکہ میں موسر، میں حالانکہ وسعت رکھتا ہوں، مالدار ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ مجھ پہ قربانی فرض ہے، یعنی کبھی کبھی میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، کہیں ان کے ذہن میں بات نہ آ جائے کہ قربانی لازم ہے، اس وجہ سے میں قربانی نہیں کرتا ہوں۔ اس کو بھی امام البیہقی نے روایت کیا، اور ان روایت کی بنیاد پر عام طور سے علماء نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے، لیکن یہ سنت بلا شبہ ہے، اس لیے جو آدمی طاقت رکھے وہ اس سنت کو ترک نہ کرے، خصوصاً اس وجہ سے کہ یہ تہجد کی طرح نہیں ہے کہ چلو آج نہیں پڑھے تو کل پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سال میں ایک موقع آتا ہے اور یہ موقع آدمی چھوڑ دے اچھی بات نہیں ہے، لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مقام پر تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، تو ان کے ہمیشہ کرنے سے کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ دیکھو کبھی چھوڑتے نہیں تھے اس کا مطلب لازم ہے، تو وہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو کوئی ایسا عالم ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کے اس کے عمل کرتے ہوں، تو ایسا عالم کبھی چھوڑ بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی ہمیشہ اس کا اہتمام کرے، خصوصاً جب کہ اس کے پاس طاقت ہو تو، مال ہو تو۔ بہرحال اس حدیث میں جو روایت میں نے پڑھی اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والا انسان نہ بال کاٹے، نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کاٹے۔ اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ مسلم ہی کی روایت میں آپ فرماتے ہیں من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جس کو ذبح کرنے والا ہے،
فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جب ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، کہ وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے تک وہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کاٹے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی، قربانی کے احکام میں یہ بھی حکم ہے کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ آ جائے، کوئی آدمی نہیں سمجھے میں نے چاند نہیں دیکھا اس لیے میں کاٹ سکتا ہوں، تو یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب چاند دکھائی دے، اسی لیے پہلی روایت میں اذا رأیتم کا لفظ تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں چاند دکھائی دے، چاہے اس کو نہ دکھے لیکن معلوم تو پڑ گیا کہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جب شروع ہو جائے تو بال اور ناخن آدمی نہیں کٹوائے۔ کب تک؟ جب تک کہ قربانی نہیں کر لیتا ہے۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر قربانی کیا اور قصاب کو بولا تم کاٹو، میں آتا ابھی، کہاں جا رہے ہیں بال کٹوانے کے لیے، یہ بھی مطلب نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے قربانی کی جا کے سر مونڈ کے آتے ہیں، تو اسلام میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے بعد چلو سیدھا جا کے بال کٹوا کے آؤ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اب تم بال کٹوا سکتے ہو، اب تک تم کو رکنا ہے قربانی تک۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے 10 دنوں میں ایک یہ عمل بھی ہے کہ پہلے 9 دنوں تک روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت ہے، امہات المؤمنین میں سے کوئی فرماتی ہیں جن کا نام راوی نے بیان نہیں کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10ویں دن کیا ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، اور عید میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حاجیوں کے لیے وہاں پر عرفات میں ان کی عید ہوتی ہے۔ ان عرفہ کا دن کیا ہوتا ہے، حاجیوں کا عید کا دن ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے دن بھی روزہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے جو مسلم کی ہے اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم کی روایت کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں جو آپ صحیح الترغیب و ترہیب میں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ الالبانی نے روایت ذکر کی ہیں کہ کئی صحابہ یعنی ان کا ذکر ہے، انہوں نے عرفہ کے روزہ کی فضیلت بیان کی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن صوم یوم عرفہ، اور عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے کہا کہ یہ جو روزہ ہے یہ پچھلے اور اگلے دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وسئل عن صوم یوم عاشورہ، اور آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 9ویں کو بھی رکھا جاتا ہے۔ فقال یکفر السنۃ الماضیہ، عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس باب میں اور بھی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے یہ عرفات والوں کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان ناسا اختلفوا عندها یوم عرفہ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں کہ آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں، لوگوں میں اختلاف ہوا۔ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، بعض نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ روزے سے نہیں ہیں۔ فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیره فشربه، تو انہوں نے ایک پیالہ دودھ سے بھرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ پی لیا۔
گویا کہ آپ نے عمل سے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ میں آپ سوار تھے اونٹنی پر، اور اس وقت میں آپ کو دودھ دیا گیا اور آپ نے اسی حال میں اس کو پی لیا، آپ روزے سے نہیں تھے۔ تو حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزہ عرفہ کا رکھیں۔ یہ 9 ذی الحجہ کو روزہ ہوتا ہے، اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو مسائل ہیں ہم ظہر کے بعد ہماری مجلس ہوگی، کھانے کے بعد 3 بجے، تو 3 سے عصر تک ایک مجلس ہوگی جس میں ہم ان باتوں کو مکمل کریں گے۔ قال سبحانہ وتعالی فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسا ایک مبارک عمل جو نہ صرف آخرت میں انسان کے ثواب کو بڑھاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی لوگوں کی حاجت اور ان کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے، ایک ایسا اونچا عمل اللہ تعالیٰ نے اس امت میں رکھا ہے جس کو پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا تھا، اس شریعت میں بھی وہ تھا۔ اس تعلق سے کیا احکام ہیں؟ ظہر کی نماز سے پہلے کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں ذی الحجہ سے متعلق اور عرفہ کے روزے سے متعلق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچی ہوئی جو باتیں ہیں، جو قربانی کے مسائل اور اسی طرح سے عید کی نماز اور عید کے دن کے احکام کے سلسلے میں جو بھی باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیتہ ثم قال یا ثوبان اصلح لحم هذه فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ۔ سوال کہ کیا کوئی آدمی اگر سفر میں ہے تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ کیا اس نے قربانی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو اور استطاعت رکھتا ہو تو وہ ضرور قربانی کرے، اگر اس کے لیے قربانی کرنا آسان ہے، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں قربانی کی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو ذبح کیا، اس جانور کو ذبح کیا، اور اس کے بعد نے مجھ سے کہا کہ اے ثوبان، اس جانور کا، اس ذبیحے کا گوشت ٹھیک ٹھاک کر لو، یعنی اس کا چمڑا الگ کر کے اس کے گوشت وغیرہ جو بھی معاملہ ہے اس کو درست کر لو۔ اصلح لحم هذه، کہتے ہیں کہ فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ، لہذا وہ جو جانور تھا، اس کا گوشت تھا، سفر میں میں مسلسل آپ کو اسی میں سے گوشت بنا کے، کھانا بنا کر اسی سے میں کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت میں آپ مدینہ میں نہیں تھے جب آپ نے یہ قربانی کی تھی۔ تو اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ سفر میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ قربانی کے جانور میں جو بڑا جانور ہوتا ہے جیسے گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اس میں مسلمان آپس میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہتے ہیں حصہ لینا۔ تو بڑے جانور میں گائے، بیل اور اونٹنی میں حصہ لیا جا سکتا ہے، اور یہ 7 حصے ہوتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحرنا البعیر عن 7 والبقرة عن 7، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم نے بعیر کا نحر کیا، یعنی اونٹ کو قربان کیا 7 لوگوں کی طرف سے، اور گائے کو قربان کیا 7 لوگوں کی طرف سے، یعنی اونٹ بھی 7 لوگوں نے حصے اس میں لیے اور اس کو قربان کیا، اس کو ذبح کیا، نحر کیا، اور اسی طرح سے گائے میں ہم نے 7 حصے لیے۔ تو اس اعتبار سے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کننا نتمتع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے، تمتع کر رہے تھے، حج تمتع تھا۔
فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا، تو ہم 7 لوگوں کی طرف سے گائے ذبح کرتے اور ہم نے اس میں حصہ لیا تھا، ہم اس میں یعنی مشترک طور پر اس میں ہم 7 لوگ اس کو قربانی کرتے تھے، یعنی ایک میں 7 لوگوں کی قربانی ہوتی تھی۔ ہاں چھوٹے جانور میں قربانی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی بکری میں حصہ لینے لگے لوگ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ حصے کیسے لگاتے ہیں کہ ایک عقیقے کا اور ایک قربانی کا، اور ایسا ایک بچی کا عقیقہ ہے، بچے کا عقیقہ ہے، تو عقیقے کے حصے اور قربانی ٹوٹل 7 اس طرح سے کرتے ہیں، بیٹے کا عقیقہ باقی ہے، بھتیجے کا عقیقہ باقی ہے، اس طرح سے 2 1 3 4 توڑ جوڑ کے اور پھر ایک میرا حصہ ہے، تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، جیسے کہ میں آگے بھی بتاؤں گا۔ تو حصہ جو لیا جائے گا وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ قربانی کا۔ کوئی آدمی کا ایسا کیوں نہیں؟ تو ہم کہیں ٹھیک ہے، کوئی آدمی کہے کہ میری نہ قربانی ہے نہ کچھ ہے، بس مجھ کو ایک حصہ دے دو، تو دیں گے اس کو؟ نہیں دیں گے، مجھ کو گوشت کھانا ہے بھائی، مجھ کو ایک حصہ اس میں سے دے دو بلا قربانی کے، یعنی میری قربانی تو نہیں ہے، نہ ولیمہ ہے نہ کچھ ہے، بس مجھ کو گوشت چاہیے اس میں، میں اپنی دکان پہ بیچوں گا یا کھاؤں گا، کیا دیں گے اس کو؟ نہیں دیتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور میں جتنے حصے ہیں وہ سب کے سب کون سے ہونے چاہیے؟ قربانی ہی کے ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی ولیمے کا یا عقیقے کا یا اس طرح سے کوئی اور حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی پرورش کرنا چاہیے، اس کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کرنا چاہیے، یہ یعنی صحابہ عام طور سے اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ کہتے تھے کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہم قربانی کے جانور کی مدینہ میں پرورش کیا کرتے تھے، اس کو موٹا تازہ بنایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے مسلمان بھی یہی کرتے تھے، یعنی جانور پہلے لے لیتے تھے اور اس کی پرورش کرتے 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 اچھا چرا کے اس کو موٹا تازہ بناتے تھے تاکہ اس کا گوشت زیادہ آئے۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے، اگر کوئی آدمی عین قربانی کے دنوں میں بھی جانور لاتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کسی کے پاس جگہ ہی نہیں، بیچارے کے پاس اس کو خود کو رہنے کے لیے نہیں ہے، اب باندھے گا کہاں سے؟ تو ایک آدمی جو ہے عین قربانی کے دن جا کے جانور لائے اور ذبح اس کو کرے تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مقصود قربانی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی سے، خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں پر یعنی گھاس وغیرہ ہرا بھرا معاملہ ہے، گاؤں دیہات میں آدمی جانور لے لے اور اس کو کئی دن تک اس کی پرورش کرے، اچھا موٹا تازہ وہ ہو جائے، اس کے بعد اس کو ذبح کرے تاکہ ایک اچھی قربانی اللہ کے پاس پیش کرے، اور تاکہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ غذا کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ اس کو امام البخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے سند بتائے بغیر اس کو روایت کیا ہے، لیکن بخاری کی جو روایات ہوتی ہیں اگر وہ سند نہ بھی بتائیں تو علماء نے کہا کہ بخاری کی شرط چونکہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صرف صحیح روایتیں بیان کریں گے، اس لیے ان کی تمام روایات لی جائیں گی۔ کون سے جانوروں کی قربانی کی جائے گی؟ تو اس میں جانوروں میں گائے، بیل، بکرا بکری، بھیڑ جیسے دمبا جس کو بولتے ہیں، یا اسی طرح سے اونٹ، ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ چکن کا دور ہے تو یہ نہیں چلے گا، یا کوئی آدمی کہے میں ہرن لے کے آتا ہوں گاؤں سے پکڑ کے تو نہیں چلے گا۔ تو جو قربانی کے جانور ہیں انہی میں قربانی کی جائے گی، اور کوئی آدمی اس طرح سے دوسرا جانور اگر قربانی کے لیے لاتا ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھینس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ بھینس کی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھینس جو ہے گائے کی فیملی میں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ گائے میں نہیں آتی ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے بھینس کی قربانی نہیں کرے، جہاں شک ہے وہاں پر آدمی چھوڑ دے معاملے کو۔ تو احتیاط یہ ہے کہ آدمی بھینس کی قربانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر جو چوپائے ہیں اور انعام ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 143 میں اور 144 میں، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 قسم کے جانور ہیں، یعنی جو عام طور سے چوپائے اور ذبح کرنے والے جن کو کھایا جاتا ہے یہ 4 ہیں، 8 قسم کے جانور، اور من الضأن اثنین
यानी भेड़ में से 2 हैं, दुम्बा 2, और इसी तरह से वमिन अल माज़ इस्नैन, और इसी तरह से माज़ में से यानी बकरियों में से 2 हैं, यानी बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, जो भी आप उसको कहें। इसी तरह से वमिन अल इबिल इस्नैन वमिन अल बकर इस्नैन, और इसी तरह से ऊंट में 2 हैं, जोड़ा यानी 1 जोड़ी, और इसी तरह से बकर यानी गाय में भी 1 जोड़ी है, यानी 2 जानवर हैं, गाय बैल। तो ये अल्लाह ताला ने 8 किस्म के जानवरों का जिक्र किया है, और आम तौर से उम्मत इसी पर मुत्तफिक है कि ये 8 जानवर ही हैं, और भैंस के बारे में इख्तिलाफ है कि बाज़ ने कहा कि हो सकता है, बाज़ ने कहा नहीं। वो भी इस वजह से कि उनका मानना है कि गाय बैल की ही फैमिली में आती है। एहतियात ये कि न करें। कुर्बानी के जानवर के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रिवायत आई हैं कि कौन सा जानवर चलता है कौन सा नहीं, ऐब के एतबार से। उसमें से बाज़ रिवायत ज़ईफ़ हैं और बाज़ सही हैं। उनमें से जो मोतबर तरीन रिवायतें हैं उस रिवायत को मैं जिक्र कर रहा हूं जो आम तौर से उलमा ने जिक्र की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरबअतुन ला यजज़ीना फिल अज़ाही, 4 जानवर हैं या 4 बातें हैं, 4 किस्म के जानवर हैं जो कुर्बानी में नहीं चलते हैं। अल-औरा अल-बय्यिनु अवरुहा, ऐसा जानवर जो काना हो, उसकी आंख एक या दोनों जो भी हैं, आंख उसकी ना हो, काना जानवर। अल-औरा अल-बय्यिनु अवरुहा, जिसका कानापन वाज़े हो, जाहिर हो, यानी आंख उसकी एक हो एक नहीं हो, और इतना खुल के वो दिखाई देता है कि ये काना जानवर है। ये भी नहीं कि आदमी जबरदस्ती, बाद लोगों की आदत बड़ी अजीब होती है कि इतना बारीकी से जानवर को चेक करते हैं कि बराबर आंख देखेगा उसकी, इसकी आंख घूम जाएगी देखते देखते, किसकी आंख सही, देखो तो इधर देख रहा है, देखो इधर देख रहा है। तो आंख जो है इतना आपको माइक्रोस्कोप से या खुर्दबीन से या दूरबीन से आपको देखने की जरूरत नहीं। अल-बय्यिनु अवरुहा, आपने क्या फरमाया, जिसका कानापन वाज़े हो, यानी बहुत गौर और फिक्र करके सर को हाथ लगा के गौर कर रहा है इसकी आंखें सही है कि नहीं, बजट के अंदर या बजट के बाहर की आंखें। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, दीन आसान है। वाज़े तौर पर जिसकी आंख खराब हो वो जानवर नहीं चलेगा। इसीलिए आपने फरमाया अल-बय्यिनु अवरुहा वल मरीदतु अल-बय्यिनु मरदुहा, ऐसा बीमार जानवर के जिसकी बीमारी वाज़े हो, क्लियर कट मालूम होता कि ये बीमार है, इसको बीमारी है कुछ, ये नहीं कि टेम्परेचर देख रहा है उसको गर्म लग रहा है इसको बदल, तो इस तरह से नहीं करना है, इतना बारीकी नहीं, वाज़े तौर पर वो बीमार हो। वल अरजाउ अल-बय्यिनु ज़लउहा, और ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो, जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, लंगड़ापन उसका वाज़े हो। अल-अजफा अल्लती ला तुनखी, और ऐसा यानी दुबला पतला मरियल जानवर जिसके अंदर कुछ गोश्त ही निकलने वाला नहीं है, जिसकी हड्डी में गुदाई ना हो, ऐसा एकदम कमजोर तरीन जानवर कहीं से पकड़ के लाया उसकी कुर्बानी कर रहा है, ऐसा जानवर नहीं चलता है जो ऐबदार हो। इसको इमाम मालिक ने और इमाम अहमद ने और इसी तरह से असहाबुस सुनन ने, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा सब ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि 4 कमियां हैं जो जानवर में नहीं होना चाहिए। रहा ये कि कान में सुराख हो नहीं हो, इस पर यानी वाज़े कोई रिवायत ऐसी नहीं है जो सही कही जा सके, लेकिन एहतियात बेहतर है। इसी तरह से सींग जो है टूटना नहीं टूटना, इस बारे में रिवायत है लेकिन वो सही नहीं है, इसलिए इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा जानवर नहीं चलता है। कोशिश हम ये करें कि ऐसा जानवर लें जिसमें ऐब ना हो। रहा ये जानवर कि जो खस्सी जानवर है, बाद लोग कहते हैं ये भी तो ऐब है, तो खस्सी जानवर जो होता है उसकी कुर्बानी करने से लोग बिचकते हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि ये वो जानवर है जो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी कुर्बानी दी थी। आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, काना इदा अरादा अन युदहिया इश्तरा कबशैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते तो आप 2 बकरे खरीदते या आपने 2 बकरे खरीदे। काना कभी कभी यानी एक वाक़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो बकरे कैसे थे? अज़ीमैन समीनैन अक़रनैन अमलहैन मौजूऐन। अज़ीमैन भारी भरकम, समीनैन मोटे ताजे, अक़रनैन 2 सींग वाले, अमलहैन अमलह सफेदी और कालापन दोनों उसमें था, मौजूऐन खस्सी किए हुए थे।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکرے ذبح کیے تھے وہ کیسے تھے؟ خصی کیے ہوئے تھے. تو یہ عیب چلتا کہ نہیں چلتا؟ یہ ایسا عیب ہے جو جانور کو اور موٹا تازہ بناتا ہے، کیونکہ خصی کیا جانور کیا ہوتا ہے؟ زیادہ یعنی صحت والا ہوتا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیے ہوئے جانور کو ذبح کیا تھا. فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید وشهد له بالبلاغ. ان دو بکروں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا، اس شخص کی طرف سے، ہر اس شخص کی طرف سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے. تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایسے ہر آدمی کی طرف سے، اور بعض روایت میں کہ جو قربانی نہیں کر سکا، ایسے ہر آدمی کی طرف سے آپ نے قربانی کی. وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد. اور دوسرا جو جانور ہے آپ نے اپنی اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کیا. آل کا لفظ بعض اوقات صرف خاندان کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات پوری امت کے لیے بھی آتا ہے. یہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے، اس کے یعنی حدیث کے یعنی پس منظر کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں مراد امت ہے یا گھر ہے. یہاں پر چونکہ امت کا معاملہ الگ ہو رہا ہے، اس سے مراد کیا لیا جائے گا؟ آپ کے گھر والے ہیں. تو ابن ماجہ اور احمد نے اس کو روایت کیا اور روایت صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خصی کیا ہوا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. اس میں مزید ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اگر ہاتھ پکڑ کے آپ کو پوچھیں کیا بار بار آپ لوگ توحید توحید کرتے، قرآن حدیث میں توحید آیا کیا؟ تو آپ بتا سکتے دیکھو ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ اور رسالت کی گواہی دینے والوں کی طرف سے قربانی کی تھی. تو توحید کا لفظ خود کہاں ہے؟ حدیث میں موجود ہے. ایک آدمی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، یعنی اگر گھر کا ذمہ دار قربانی کر لے تو وہ اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. اس کے لیے مزید الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پچھلی دلیل ہی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا جو ذبح کیے تھے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرے میں ہوا. تو ایسا سب کے لیے ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، الا ہے کہ کوئی چیز ہو جو خاص ہو. عطا ابن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری صحابی ہیں ان سے پوچھا کیف كانت الضحايا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے ہوا کرتی تھی، قربانی کے جانوروں کا یا قربانی کا کیا معاملہ تھا. فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته، انہوں نے کہا آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیا کرتا تھا. فيأكلون ويطعمون، لوگ خود کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے. حتى تباہ الناس فصارت كما ترى، یہاں تک کہ لوگ فخر میں مبتلا ہو گئے تو حال وہ ہے جو تم دیکھتے ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک فیملی ایک بکری قربانی کر دیتی تھی، بکرا بکری ایک فیملی قربانی ایک جانور کی کر دیتی تھی، سب کی طرف سے ہو جاتا تھا. یہ نہیں کہ باپ الگ ماں الگ بیٹا الگ بیٹی الگ، ایک فیملی میں کئی جانور قربان نہیں ہوتے تھے. لیکن بعد میں حال کیا ہوا، لوگوں میں فخر آیا کہ میرے ایک بکرا، اس کے دو بکرے، اس کے تین بکرے، ایک گھر کی طرف سے 7 بکرے، وہ بھی کیسے؟ بھینس کی طرح اتنے بڑے بڑے. اور نام مقصود کیا ہے؟ مقصود نام ہونا ہے. اور بعض لوگوں کا مقصد ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کی طرف سے قربانی ہونا ضروری ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے. ایک گھر میں اگر لوگ رہتے ہیں اور ان کا چولہا ایک ہے، ایک ساتھ ان کے اوپر ایک سرپرست ہے جو گھر کے سارے خرچ اور معاملات کی نگرانی کرتا ہے، تو ایسے گھر میں اگر گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے تو وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، چاہے اس گھر میں کتنے ہی لوگ ہوں. لوگ آتے پوچھتے ہمارے گھر میں 15 آدمی ہیں، 20 ہے، تو گنتی بڑھنے سے کچھ بکرے بڑھیں گے؟ گھر کی طرف سے ہوتی کا مطلب سب گھر کا، اس زمانے میں فیملی پلاننگ تو نہیں ہوتا تھا کہ ہم دو ہمارا، ابھی تو ایک ہونے کا موقع آ گیا ہے، ہم دو ہمارے دو. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کتنے بھی لوگ ہو سکتے تھے گھر میں، زیادہ بھی لوگ ہو جاتے تھے اور وہاں زیادہ ہی لوگ ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور ہو جاتا تھا. وہ آج کے لیے بھی ہے، اس زمانے کے لیے بھی ہے.
اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام مالک نے اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے۔ کیا قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ بھی جمع کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا ولیمہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہی اس کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عقیقہ جو ہے اس میں حصہ چلتا ہے، یعنی جیسے حصے قربانی میں ہوتے ہیں عقیقہ میں بھی ہوتا ہے، تو 7 لوگوں کا یعنی بچیوں کا ایک ساتھ، یا پھر بچے بچی بھی جمع کر دیے، 3 بیٹے 1 بیٹی، سب کا پورا فیملی پیک ایک ساتھ ایک جو ہے بڑا جانور لائے اور سب کا 3 حصے ہو گئے، 3 بیٹے میرے اور 1 بیٹی، تو ٹوٹل مار کے 4 کا ایک ساتھ عقیقہ، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی تعیین عقیقہ کے سلسلے میں کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 ہے۔ تو یہاں پر آپ سوچیں کہ قربانی کا معاملہ الگ ہے، چاہے آدمی حصہ لے یا عورت حصہ لے، قربانی میں کیا ہے؟ ایک ہی حصہ کافی ہے۔ عورت حصہ لے تو بھی 1 حصہ لے گی، آدمی لے گا تو بھی 1 حصہ لے گا، لیکن عقیقہ میں ویسا نہیں ہوتا ہے۔ عقیقہ میں ایک تو حصہ ہی نہیں ہے، دوسرے ڈبل ہیں، اس میں 2 جانور اور 1 جانور، تو عقیقہ کو قربانی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اب یہاں جوڑ توڑ کے بنا دے پورے، تو یہ صحیح نہیں، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ رد کر دی جائے گی، یعنی وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی نے ذکر کیا کہ فلاں ابن فلاں نے جو ایک بڑا جانور عقیقے میں ذبح کیا ہے، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو یہ فرماتے تھے کہ یعنی لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 ہے۔ تو عائشہ نے اس بات پر جو ہے معاذ اللہ کا لفظ کہا، یعنی انہوں نے اس کو غلط سمجھا کہ ایک بڑا جانور چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اونٹ ذبح کر دیا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی تعیین کر دی، گنتی بتا دی، اسی کا پابند ہونا یہی سنت ہے، یہی کرنا چاہیے۔ تو قربانی میں لا کے اس کو ملانا نہیں یہاں پہ۔ ہاں اگر کوئی آدمی مثلا کسی کا نکاح ہو گیا، اب اس کا ولیمہ بھی ہے، تو حصہ تو نہ لے، لیکن اگر ان کے گھر میں قربانی ہے تو اگر اس نے ولیمے کے لیے جانور ذبح کیا ہے اور گوشت بڑھانے کے اعتبار سے قربانی کا بھی گوشت ڈال رہا ہے اس میں، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے کچھ۔ یعنی اگر پکوان میں کچھ ملایا جاتا ہے، جیسے آپ سارے حصے ملا کے پکاتے ہیں، جس کے بھی آپ کو آ رہے ہیں، اب وہ سب ملا کے آدمی پکا رہا ہے، تو ویسے قربانی بھی کیا اس نے، اس کا ولیمہ بھی ہوا، اسی مہینے میں نکاح بھی ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ 2 گوشت ملا کر کھانا بنایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ جو قربانی کیا تھا یہ میرا ولیمہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ولیمہ کے لیے مستقلاً الگ سے اس کو کرنا چاہیے۔ اگر جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کیا ایسا جانور جو یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کیا ذبح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا ایسی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایسی قربانی ہو جاتی ہے، اور ایسے جو جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے وہ بھی حلال ہے، چاہے وہ زندہ نکلے یا مردہ نکلے۔ زندہ نکلے تو اس کو ذبح کرنا پڑے گا، مردہ نکلے تو اس کی ماں کو ذبح کیا گیا ہے، اس لیے یہ بھی ذبح ہی کے حکم میں ہے، یہ بھی ذبیحہ ہے، یہ حلال ہے۔ ابو سعید احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور سے علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل اس کے لیے ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹنی کو، گائے کو یا بکری کو ذبح کرتے ہیں، فنجد فی بطنها الجنین، تو اس کے پیٹ میں بچہ نکل آتا ہے، جنین نکل آتا ہے۔ جنین وہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ انلقیہ ام ناکلہ، اس کو ہم پھینک دیں یا ہم کھا سکتے ہیں؟ قال کلوہ ان شئتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
अगर तुम चाहो तो खाओ। फ़इन्न ज़कातहु ज़कातु उम्मिही, इसलिए कि उसकी पाकीज़गी, उसको यानी ज़बाह करना उसकी माँ ही का ज़बाह करना है। यानी जब तुमने उस ऊँटनी को या उस बकरी को या उस गाय को ज़बाह किया है तो उसके ज़बाह करने से बच्चा भी ज़बाह हो गया है। जब वो जानवर बड़ा जानवर हलाल हो गया तो उसके पेट में का जानवर भी क्या हो गया, हलाल हो गया। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, हाकिम, अहमद और इसी तरह से तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न हिब्बान, दारक़ुतनी और सब ने रिवायत किया। आमतौर से तबरानी वगैरह ने भी इसको रिवायत किया है और ये सही रिवायत है। इससे मालूम होता है कि अगर उसके जानवर के पेट में बच्चा निकले तो वो हलाल होता है, चाहे मरा हुआ निकले। बाद लोग बोलते मरा हुआ है ना, ये कैसा हलाल थोड़ी है। हमारे नबी हमसे ज्यादा समझते हैं हलाल किसको बोलते हैं, हराम किसको बोलते हैं। बाद लोग जो ज्यादा मुत्तकी बनने जाते, सुपर मुत्तकी, हमको अपने तकवा को इल्म के ताबे करना चाहिए। जो तकवा इल्म से आजाद हो जाए वो गुलू में तब्दील हो जाता है, इसको भी याद रखिए। वो मुसीबत उसके लिए भी बनता है, दूसरों के लिए भी बनता है। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यसुर अलैकुम फतज़बहू जज़अतम मिन अद्दअन। आपने फरमाया सिर्फ मुसिन्ना यानी दो दांता जानवर जो है इसी को ज़िबा किया करो, इल्ला ये कि तुम्हारे लिए तंगी हो जाए तो तुम भेड़ में से जज़अ ज़बा कर सकते हो। जज़अ आमतौर से उलमा ने कहा कि जो यानी 1 साल से कम मुद्दत का होता है, 6 से उलमा ने उसके यानी महीने बताए हैं। तो अगर तुमको नहीं मिल पाए कोई जानवर तो तुम भेड़ ही में से 1 साल से कम में का ज़िबा कर सकते हो। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। उलमा ने कहा कि मुसिन्ना में जानवर की उम्र अलग अलग होती है। मसलन मुसिन्ना में 5 साल ऊंट के लिए, यानी 5 साल मुकम्मल होकर 6ठे साल में जब ऊंट दाखिल हो जाए तो वो मुसिन्ना होता है। इसी तरह से गाय बैल में वो जानवर 2 साल कंप्लीट करके तीसरे में दाखिल हो जाए तो वो मुसिन्ना होता है। इसी तरह से बकरा बकरी में और भेड़ में जो 1 साल मुकम्मल कर ले वो मुसिन्ना हो जाता है। आमतौर से उलमा ने ये बात तस्लीम की है। तो ऊंट के 5 साल, गाय बैल के 2 साल और बकरी के 1 साल, तो ये जो है मुसिन्ना जानवर उसको कहते हैं। ऐसा ही जानवर ज़बा करना चाहिए जो 1 साल का मुकम्मल हो जाए। कुर्बानी का जानवर कहां ज़बा किया जाए? अफजल यह है कि जहां मुसल्ला होता है, ईदगाह होती है, वहां कुर्बानी की जाए। हाँ, ये और बात है कि वहां अगर अलाउड नहीं हो तो जबरदस्ती धूम मचाने की जरूरत नहीं वहां पे जाके। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर ईदगाह है और वहां मुसलमानों का यानी आम माहौल है तो ज़बा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बेहतर यही है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला में ज़बा किया करते थे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़बहु व यनहरु बिल मुसल्ला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला ही में, मुसल्ला से मुराद ईदगाह होता है, वरना ये मुसल्ला हमारा जो होता है जिस पे डिजाइन बनी होती है मक्का, मदीना, काबा, ये मुसल्ला अलग है, ये भी मुसल्ला कहलाता है। लेकिन यहाँ मुसल्ला से मुराद क्या है? ईदगाह है, जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बह और नहर मुसल्ला ही में किया करते थे। यानी चाहे आप ऊंट ज़बा करें या गाय बैल ज़बा करें या इसी तरह से बकरी ज़बा करें, आप मुसल्ला ही में उसको करते थे। ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अरफत मौक़िफ़ व कुल्लु मिनन मनहर व कुल्लु मुज़दलिफ़ा मौक़िफ़ व कुल्लु फ़िजाज मक्का तरीक़ुन व मनहर। यानी अगर कोई आदमी ईदगाह में ज़बा नहीं करता है बल्कि अपने घर के पास किसी गली में कहीं भी ज़बा करता है तो ये भी ज़बा करना सही है, कोई हरज नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ईदगाह में किया जाए। आपने फरमाया कि अरफा सब का सब मौक़िफ़ है, वुकूफ़ की जगह है, ठहरने की जगह है, हाजियों के सिलसिले में आपने फरमाया। और पूरा का पूरा मिना मनहर है, मिना में कहीं भी ज़बा कर सकते हैं। और मुज़दलिफ़ा पूरा का पूरा मौक़िफ़ है, वुकूफ़ की, ठहरने की जगह है। और वकुल्लु फ़िजाज मक्का तरीक़ुन व मनहर, और मक्का की तमाम रास्ते, ये सब के सब क्या हैं? राह भी हैं, रास्ते भी हैं, और ये क्या है? मनहर भी है। यहाँ पे किसी भी रास्ते पे ज़बा कर सकते हैं। यानी मक्का में गली कुछों में, रास्तों में कहीं भी ज़बा करो, कोई हरज नहीं है। तो एक आदमी मक्का में कहीं भी ज़बा करे, कोई हरज नहीं। और इसी तरह से दूसरे इलाकों में भी कहीं भी ज़बा करे
کوئی حرج اس کے لیے نہیں ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ذبح کا وقت کیا ہے؟ ذبح کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہی ذبح کیا جائے. اس سے پہلے اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کو واپس سے لوٹانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی وہ اس کو واپس سے دہرائے. یعنی دوسرا جانور لگے گا، اسی کو تو واپس قربانی نہیں کر سکتا. اب دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا. وہ گوشت حلال ہے لیکن قربانی ہوئی نہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ قربانی نہیں ہوئی کا مطلب گوشت بھی حرام ہو گیا. گوشت تو حلال ہے وہ، لیکن اب کیا کرنا پڑے گا؟ وہ قربانی ہوئی نہیں، واپس سے قربانی کرنی پڑے گی. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. جندب ابن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ایک دن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی. فاذا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاۃ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تھی. فلما انصرف رآهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انهم قد ذبحوا قبل الصلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے وقت سے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی ہے. فقال من ذبح قبل الصلاۃ فليذبح مكانها اخرى، آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی اب اس جانور کی بجائے وہ دوسرا جانور قربان کرے. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، اور جس نے اب ہمارے نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی تھی اب وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالے اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کو چاہیے کہ واپس سے وہ قربانی کرے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ذبح کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے جو املحین ایسے تھے جن پر سفید اور کالا پن دونوں تھا. بعض روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ پیشانی پر اور اسی طرح سے گھٹنوں میں اور یہاں پر جو ہے سواد تھا، اس کا کالا پن تھا، باقی پورا سفید تھا. فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنا قدم اس پر رکھے ہوئے تھے اس کی گال کے پاس یا اس کی گردن پر، اور آپ نے اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے کہا. فذبحهما بيده، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود اس کو ذبح کیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بکری کو لٹا کر ذبح کرنا چاہیے اور اس طرح سے کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھیں اور اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کریں. اور اس میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل یہی ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود اس کو ذبح کرے، لیکن اگر کوئی کانپتا ہے تو دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے. کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں تو آڑا دیڑا کدھر بھی چھری چلانے لگتے ہیں ڈر کے، اور وہ جانور تھوڑا پھڑپڑانے لگے تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے، کسی دوسرے سے بھی وہ کروا سکتا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہیں وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو لیا اور آپ نے اس کو لٹایا اور آپ نے اس کو ذبح کیا. وقال بسم اللہ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، آپ نے کہا بسم اللہ، اے اللہ محمد سے، آل محمد سے اور امت محمد سے اس کو قبول کر، یعنی ان کی طرف سے قربانی ہے. ثم ضحى به، پھر آپ نے اس جانور کو قربان کیا. یہ مسلم کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی عید کے دن 2 بکرے جو سینگ والے تھے اور سفید کالا پن لیے ہوئے تھے کلر میں اور خصی کیے ہوئے تھے، ان کو ذبح کیا. فلما وجہہما، جب آپ نے اس جانور کا چہرہ قبلے کی طرف کیا، اس لیے کہ عام طور سے علماء نے یہاں پر وجہہما کے بارے میں کہا کہ آپ نے جانور کا چہرہ کہاں کیا؟ قبلے کی طرف.
قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس ذات کی طرف جو آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے، علی ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں ہوں جو کہ حنیف تھے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت انا من المسلمین، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ملی ہوئی چیز ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اللہم منک ولک وعن محمد و امتہ، اور یہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اور ثم ذبح، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا۔ یہاں پر بسم اللہ کے بعد میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کی بجائے واللہ اکبر کہیں، یعنی واو کے ساتھ میں اس کو کہنا چاہیے، تو اس طرح سے آدمی کہے، یہ سنت ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذبیحۃ الاضحیۃ وغیرها، ذبیحہ اور اضحیہ جو بھی جانور ہوتے ہیں قربانی کے، عام قربانی ہو یا یعنی یوم الاضحیٰ کے دن کی قربانی ہو، تضجع علی شقها الایسر، اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے، لیفٹ سائڈ پر اس کو لٹانا چاہیے، یعنی اس کی لیفٹ سائڈ پر اس کو لٹانا چاہیے، بائیں کروٹ پر اس کو لٹائیں، وَيَضَعُ الذَّابِحُ رِجْلَهُ الْيَمِينَ عَلَى عُنُقِهَا، اور ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں اس کی گردن پر رکھے، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ، ویسا ہی جیسا کہ صحیح یعنی بخاری مسلم وغیرہ میں آیا ہے، مجموع الفتاوی میں بات انہوں نے کہی ہے، یعنی جانور آپ لٹائیں گے بائیں کروٹ پر، اور اس کے بعد جب بائیں کروٹ پر آئے گا آپ اس کے پیچھے چلے گئے اور ٹانگیں آپ کی اس طرف گئی، یعنی اس کی جانور کی، اور آپ اس کی اپنا سیدھا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں گے تو اس کا منہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کے پاس آئے گا، صحیح ہے، اور اس کی دم سیدھی ہاتھ کی طرف آئے گی، آپ اس کا منہ پکڑیں گے اس طرح سے، اور آپ کے سیدھے ہاتھ میں چھری ہے، اب کیا بچ گیا، اب بس پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر جو بھی دعا ہے، اور اس کے بعد ذبح کرنا ہے، یعنی آپ اس طرح سے اس کو ذبح کریں، یہ آسانی سے ہو جائے گا، پہلے تو پورے گھومتے رہتے کہ ادھر سے ذبح کرنا ہے جانور کو، وہ جانور بھی گھوم رہا پورا، تو آدمی کو معلوم ہو کس طرح سے ذبح کرنا چاہیے، یہ آسان طریقہ ہے جس سے قربانی بھی ہو جائے گی اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ نہر کیسے کیا جاتا ہے، یہ چھوٹے جانور ہے جیسے یعنی گائے بیل اور بکرا بکری اس طرح سے، لیکن اونٹ ہے تو اونٹ کو لٹانا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو اونٹ کو کیسے ذبح کیا جائے گا، اونٹ کو ذبح کرنے کے طریقے کو ذبح کی بجائے نحر کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں طریقہ عبد الرحمن ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاک کے ساتھ ثابت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ كانوا ينحرون البدن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے، نحر کیا کرتے تھے، معقولۃ الیسرى قائمۃ علی ما بقی من قوائمها، اس طرح سے ذبح کرتے تھے، اس طرح سے نحر کرتے تھے کہ اس کا بایاں لیفٹ پاؤں بندھا ہوتا تھا اور باقی تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا تھا، یعنی بایاں پاؤں بندھا ہوا ہے، تین پاؤں کھلے ہیں اور اس کے اوپر وہ کھڑا ہے، اور اس کو اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کی جو یہاں کی رگ ہوتی ہے، اونٹ کی گردن بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس کی جو رگ ہوتی ہے اس کو برشی مار کر اس طرح سے کاٹا جاتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے اور پورا خون اس کا باہر نکلتا ہے، اس کو لٹانا عام طور سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور گائے بیل وغیرہ جو بھی جانور ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نحر نہیں ہوتا ہے، یہ ذبح ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے سلسلے میں بھی ذبح کا لفظ استعمال کیا، نحر کا نہیں، تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ ذبح لٹا کر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم بقرہ کو ذبح کرو،
यानी बकरा को, गाय को ज़बह करो, लिटा कर किया जाएगा, क्योंकि नहर खड़े होकर करते हैं। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 67 है। कुर्बानी में कुर्बानी के जानवर पर एहसान करना चाहिए। ये रिवायत मैं समझता हूं हम इससे पहले देख चुके हैं। एक रिवायत वही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इदा ज़बहतुम फअहसिनु ज़ब्ह, कि जब तुम ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो। वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु फलयुरिह ज़बीहतहु, तुमको चाहिए कि तुम अपनी छुरी तेज कर लो और अपने ज़बीहा को आराम पहुंचाओ। ये मुस्लिम की रिवायत है। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी के जानवर पर एहसान और अच्छा सलूक के साथ उसको ज़बह करना चाहिए, उसके साथ बदसलूकी नहीं करना चाहिए। जैसे कुर्बानी के जानवर को मार मार के लेकर आ रहा है, मुनासिब नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को देखा जो बकरी को लिटाकर अपनी छुरी तेज कर रहा था, आपने उसको डांटा, तो मालूम हुआ कि इसको ऐसी तकलीफ नहीं देना चाहिए कि ऐन लिटाकर उसको छुरी उसकी तेज की जाए। ये तबरानी की रिवायत है जो हम इससे पहले देख चुके हैं। इसी तरह से उमर रज़ी अल्लाह तआला ने भी उस आदमी को जो घसीट घसीट कर जानवर ले जा रहा था कुर्बानी के लिए, उसको एक दिर्रा लगाकर, हंटर उसको लगा के उसको कहा कि इसको क्या कर, अच्छी तरीके से ले जा कुर्बानी की तरफ। तो लिहाजा ये दलाइल हैं जो वक्त की किल्लत की वजह से मैं तफसीली तौर पर दोहराने की उसकी हाजत नहीं है, जिससे मालूम होता है कि जानवर के साथ एहसान, नरमी का सलूक करना चाहिए और आसानी से कुर्बानी करना चाहिए। क्या औरतें ज़बह कर सकती हैं? इसमें कोई शक नहीं है, औरतें ज़बह कर सकती हैं। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अन्नहु कान यअमुरु बनातहु अन यज़बहना नसाइकहुन्ना बिअयदीहिन, कि वो अपनी बेटियों को उनकी कुर्बानियां खुद ही ज़बह करने का हुक्म देते थे। उस जमाने में औरतें भी ऐसी थी। आज अल्लाह रहम करे, औरतें जो है चूहा देख के पूरे घर में दौड़ने लगती हैं। तो उस जमाने की औरतें ऐसी मजबूत हुआ करती थी और जो जंग में जाने की भी इजाजत मांगती थी, उनको मना करना पड़ता था, नहीं नहीं तुम नहीं आने का होता। तो वो अपनी बच्चियों को, बेटियों को हुक्म देते थे कि अपनी कुर्बानियां वो अपने हाथों से करें, तो औरतें ज़बह कर सकती हैं। इसको इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ में रिवायत किया है। कुर्बानी के कितने दिन हैं? कुर्बानी के कुल मिलाकर 4 दिन हैं। आमतौर से हनफी हजरात 3 दिन ही करार देते हैं, इसमें इख्तलाफ है। हमारे नजदीक दलील की वजह से 4 दिन हैं जो कुर्बानी के हैं। एक ईद उल अज़हा का दिन और 3 अय्यामुत तशरीक के दिन। एक ईद उल अज़हा का दिन और उसके बाद के 3 दिन हैं जो 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा, जिसको अय्यामुत तशरीक कहा जाता है, इसके बाद के 3 दिन। तो वो 3 और 1 ये 4 कुल मिला के 4 दिन होते हैं। बरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, बरा इब्न आज़िब, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप खुतबा दे रहे थे, इन्न अव्वल मा नब्दअ मिन यौमिना हाज़ा अन नुसल्ली सुम्मा नरजिअ फननहर। आज के दिन सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये कि हम नमाज पढ़ते हैं, फिर लौट कर कुर्बानी करते हैं। फमन फ़अल फ़क़द असाब सुन्नतना, जिसने ऐसा किया तो बस उसने हमारा तरीका पा लिया, उसने हमारी सुन्नत पर अमल किया। मालूम हुआ कि सबसे बेहतर यह है कि जिस दिन ईद है उसी दिन कुर्बानी की जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आम तौर से यही था कि जिस दिन ईद होती थी आप कुर्बानी करते थे। तो ये बुखारी की रिवायत है। लेकिन उसके अलावा उसके बाद के 3 दिन में भी कुर्बानी कर सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकुल्लु अय्यामित तशरीक़ी ज़बहुन, अय्यामुत तशरीक़ सब के सब ज़बह के दिन हैं, यानी कुर्बानी के दिन हैं। अय्यामुत तशरीक़ कौन से दिन हैं? ईद का दिन 10 ज़ुल्हिज्जा और उसके बाद 11, 12, 13, ये 3 दिन अय्यामुत तशरीक़ हैं। इनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है और इनमें कुर्बानी की जा सकती है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ ईद के यानी कुर्बानी के कुल मिलाकर 4 दिन हैं। कुर्बानी का गोश्त क्या किया जाए? आमतौर से लोगों में मशहूर है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना लाजिम है। ऐसा नहीं है, ये लाजिम नहीं है। आदमी चाहे तो कुर्बानी के गोश्त के 2 हिस्से करे या 3 हिस्से करे या जितने भी करे, उसको इख्तियार है। बस उसमें अल्लाह की तरफ से उसको ये तलकीन है कि वो खुद भी खाए और फुकरा और गुरबा को भी उस गोश्त में से दे। इतना लेके करेगा क्या? तो गोश्त खुद अपने लिए जितना रखना चाहे रखे
اور کہیں سفر میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ آگے کے دنوں کے لیے روک کے رکھے اور فقراء اور غربا کو اور جس کو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہ نہى عن اکل لحوم الضحايا بعد ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن کے بعد کھانے سے منع کیا۔ ثم قال بعد، لیکن پھر بعد میں یعنی اگلے سال آپ نے یوں کہا کلوا وتزودوا وادخروا، کھاؤ، سفر میں لے جاؤ اور سٹور کر کے رکھو، یعنی سنبھال کے رکھو۔ آج تو اور بھی آسانی ہو گئی فریج کی وجہ سے، تو سنبھال کے اس کو رکھو۔ تو آپ نے کھانے کا بھی حکم دیا، زیادہ سفر بنانے کے لیے بھی اجازت دی، اور اسی طرح سے آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنے کی بھی، سنبھال کے رکھنے کی بھی اجازت دی۔ یہ نہیں کہا کہ سب کا سب دے دو، تو کوئی آدمی سنبھال کے گوشت رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور صدقہ دو، اور اس کو چاہو تو وَادَّخِرُوا، اس کو تم ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ تو اس میں تصدقوا کا لفظ بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کھاؤ بھی، رکھو بھی اور صدقہ بھی کرو۔ تو عام طور سے علماء نے کہا کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ غربا میں، فقراء میں، رشتہ داروں میں، جن میں بھی ہو سکتا تقسیم کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض علماء نے تقسیم میں 2 تفریق کی ہے، انہوں نے کہا کہ فقراء کو بھی دے اور رشتہ داروں کو بھی دے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آدمی اس طرح سے کرے تو کوئی برائی اس میں نہیں ہے، اور یہ بہتر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں بھی اس کا حکم دیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور البائس اور الفقیر کو بھی تم کھلاؤ، یا القان اور المعتر کو بھی کھلاؤ، جیسا کہ آگے میں ذکر کروں گا۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم، تم میں سے جس نے قربانی کی ہے، فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء، تو اس کا حال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 دن اس کو ہو جائیں اور اس کے بعد بھی قربانی کا گوشت اس میں باقی رہے، اس کے گھر میں باقی رہے۔ صحابی کہتے ہیں فلما كان العام المقبل، اگلا سال جب آیا، قالوا، لوگوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ نفعل كما فعلنا عام الماضي، جیسا پچھلے سال ہم نے کیا تھا کہ اس سال بھی ویسے ہی کرنا ہے کہ 3 دن تک ہی ہم گوشت کھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں؟ قال كلوا واطعموا وادخروا، آپ نے کہا کھاؤ، کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو۔ فإن ذلك العام كان بالناس جهد، پچھلا جو سال تھا اس میں لوگوں پر تنگی تھی، فأردت أن تعينوا فيها، تو میرا ارادہ یہی ہوا کہ میں نے یعنی تم کو اس کا حکم دیا کہ تم ان کی اس میں مدد کرو۔ لوگوں میں غربت اور لوگوں میں یعنی مال کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے کمی، قلت تھی، تنگی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ تمہارے پاس گوشت رہنے کی بجائے لوگوں میں تقسیم ہو، لوگ کھائیں پئیں، اس لیے میں نے ویسا کہا تھا۔ لیکن اب کلو اور واطعموا وادخروا، کھاؤ، کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی گوشت سنبھال کے رکھ سکتا ہے، اور اس کو کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے، اور قربانی میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی ممانعت قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ مت دو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، اور عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ قربانی کا ہے ان کو کیسا دینا، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، اور اس میں اللہ کا نام نہیں ہے تو باقی بھی کس کا لیتے ہیں؟ دوسرا جو گوشت ہوتا ہے اس پہ کس کا لیتے ہیں؟ اس پہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت پاک گوشت ہے تو پھر اس کو کیا ابھی اس کی ہڈیاں کاٹ ڈالنے والے جیب میں؟ ہڈیاں کاٹ ڈالیں گے، پھینکیں گے نا آپ لوگ۔ تو اس طرح کے بعض جو ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی ایسا نہ ہو کہ غیر مسلموں کو یہ آدمی دے رہا ہے اور مسلمانوں کو نہیں دے رہا ہے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے، مسلمانوں کو دینا چاہیے، غیر مسلموں کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی کہ رشتہ داروں کو دینا یہ نہ صرف یعنی عطا کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس میں ثواب ہے، رشتہ داری ہے، قرابت داری بڑھتی ہے۔ اور بعض اوقات خواہ کے جھگڑے سے شروع ہوتے ہیں، وہ آیا نہیں ہے، اس کا جو ہے کوڑا آیا نہیں اب تک، تو لوگ برابر بعض لوگ ریکارڈ بھی رکھتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، تو جائیں آپ لوگ تاکہ رشتہ داری جڑی رہے۔
ہمارے یہاں جو ہے یعنی نمازوں کا ریکارڈ کوئی رکھتا نہیں، میں کون سی نماز پڑھا کون سی نہیں پڑھا، لیکن شادی میں کس نے دیا کس نے نہیں دیا برابر رکھتے ہیں، قربانی میں کون دیا کون نہیں دیا برابر ریکارڈ رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اس کو. لیکن کتنی نمازیں میں نے عید کے دن ہی چھوڑا کوئی یاد نہیں رکھتا. بہت بزی تھا آج، بہت بزی، پورے ملک کا انتظام ہی چلا رہا ہے. اللہ رحم فرمائے. خاص طور سے عید کے دن قربانی کی وجہ سے گوشت بانٹتے پھرا، صبح سے شام تک کھایا بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھا، کچھ نہیں. کون بولا آپ کو نماز چھوڑنے کے لیے؟ خاص طور سے عید کے دن جو ہے لوگوں کی نماز عید کی ہوتی، فجر کی تو ویسا بھی کوئی پڑھتا نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں اپنا نام رجسٹر کرائے ہوئے ہوتے ہیں، وہی آتے ہیں فجر کے لیے. باقی لوگ جو ہے وہ دلہا بن کے آتے ہیں عید کی نماز کے لیے، اور پھر جو بھاگتے ہیں قربانی کے لیے تو پھر معلوم نہیں کب آئیں گے، شاید جمعہ کو ہی آئیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کتنا بھی آپ بزی ہو، گوشت آپ کو بانٹنا ہے، لیکن نماز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم جانوروں میں سے جو ذبیحہ ہیں اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، اور اس میں سے قانع اور المعتر کو کھلاؤ. قانع وہ آدمی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہے اور کسی سے مانگے نہیں، اور المعتر وہ ہے جو سامنے آئے. بعض علماء نے کہا سامنے آئے لیکن مانگے نہیں. تو جو آدمی مانگے اس کو بھی دو، جو آدمی نہیں مانگتا ہے اس کو بھی دو، رشتہ دار کو بھی دو، فقراء کو بھی دو. تو سورہ الحج کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محتاج ہیں ان کو دینا چاہیے، چاہے وہ مانگے یا نہیں مانگے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی مسلم کو دو غیر مسلم کو مت دو، اس طرح سے کچھ اللہ نے نہیں کہا ہے. جو بھی محتاج ہیں ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح سے علماء نے کہا اور آیت ذکر کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس میں سے دیا جا سکتا ہے بطور احسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے تم سے دین کی بنیاد پر جنگ نہیں کی. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکالا. أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اس بات سے کہ تم ان سے نیکی، احسان اور عدل کا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑی تم کو منع کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور وہ لوگ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کی بنیاد پر، تم ان کے ساتھ احسان مت کرو، نیکی نہ کرو. اللہ تھوڑی تم کو اس طرح کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے. اس آیت کے تحت علماء نے کہا کہ غیر مسلموں سے احسان کے طور پر ان کو دے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے غیر مسلم یعنی منتظر بھی ہوتے ہیں، وہ جو کتنا کھائیں گے تم لوگ، ایک تو سال بھر کھاتے اور اتنے بڑے بڑے جانور جو ہے وہ ذبح کرتے اور دیتے نہیں ہم کو، تو وہ منتظر ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے اور عمدہ جانور ہوتا ہے تو اس میں سے ہم دیں ان کو، اور خاص طور سے جو پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیں تاکہ ان کا دل اسلام سے قریب ہو، ان کا دل اسلام سے قریب ہو. قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. یعنی کوئی آدمی اپنی ذات کے لیے قربانی کی کھال بیچ کے یا جو ذبح کر رہا ہے اس کو کہے کہ تم ذبح کرو اور کھال تم لو. عام طور سے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے، یہ کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی اجرت کے طور پر کھال نہیں دی جا سکتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے اونٹوں کی قربانی پر مأمور رہیں. وَأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، اور یہ کہ آپ وہ پورے کے پورے اونٹ قربانی کے ان کو تقسیم کر دیں، یعنی ان کا گوشت تقسیم کر دیں. لحومها وجلودها وجلالها، اس کا گوشت بھی، اس کا چمڑا بھی اور اس کا جلال بھی، اس کے ساتھ جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا بھی جو ڈھانپتے ہیں اس کے اوپر. ولا يعطي في جزارتها شيئا، اور اس کی جو ذبح کرنے میں یا اس کے گوشت کی اور چمڑے کی اصلاح کرنے میں جو بھی محنت آدمی قصاب کرے تو اس کی اجرت کے طور پر اس میں سے کچھ نہ دیا جائے. جیسے آدمی کہے کرو قربانی کرو، اس کے بدلے میں 10 کلو اجرت میں لے جاؤ ہمارے حصے میں سے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی اجرت اس میں سے نہیں دینا چاہیے. بخاری کی روایت ہے. مسلم کے الفاظ ہیں نحن نعطیہ من عندنا، اس کی جو اجرت ہے قصاب کی ہم اپنی طرف سے دیں گے، ہم اپنی طرف سے دیں گے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو یہ کل ملا کر قربانی کے مسائل ہیں، اور
اس میں بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں، جس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اب یہ مختلف کی مسئلہ ہے، بعض علماء اس کے قائل ہیں، بعض نہیں قائل ہیں، لیکن زیادہ راجح قول اس میں یہی ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ راجح قول اس میں یہی ہے، زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میت پر قربانی اولاً تو ہے نہیں، دوسرا یہ کہ اس کے لیے کوئی واضح دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے وہ دلیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، اس کو دلیل بنایا ہے، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ ایک جانور میں پوری امت کی طرف سے قربانی اگر آپ نے کی تو پھر ظاہر بات ہے سنت بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ پوری امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو پوری امت کی طرف سے چاہے اگلے ہوں پچھلے ہوں پیدا ہوئے نہیں ہوئے، سب کے سب جنہوں نے توحید اور رسالت کی گواہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف سے قربانی کی تھی۔ تو کیا آج آدمی بول سکتا ہے کہ قیامت تک کے جتنے مسلمان آنے والے ان کا ایک بکرا اور میرے سے پہلے جتنے مسلمان گئے ان کا ایک بکرا، 2 بکرے میں ذبح کر رہا ہوں، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یعنی اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہماری امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اس کی کون سی امت تھی؟ اس کی کوئی بھی امت نہیں، گھر بھی اس کی امت نہیں ہے، کوئی سنتا ہے اس کی بات گھر میں، مسجد میں آ کے کیوں بیٹھتا؟ گھر میں جب شادی ہوتی تو کہاں رہتا؟ حضرت مسجد میں رہتے، کوئی آگے ذرا جا کے دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑو میں جہاں آ کے بیٹھا ہوں، جو کر رہے ان کا کام ہے، عورتیں سنتی کہاں ہیں اپنا؟ عورتیں نہیں سنتی، ہلدی جلدی اور جو بھی کر رہی ہیں سب وہاں ڈھول بج رہا، تاشا بج رہا، سب بج رہا وہاں پہ، ساری رسمیں ہو رہی ہیں، حضرت یہاں مسجد میں بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو کوئی سنتا نہیں کسی، امت کہاں ہے ہماری؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی تو آپ نے امت کی طرف سے قربانی کی۔ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی دلیل دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم میری طرف سے ایک جانور اور اپنی طرف سے ایک جانور قربان کرنا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے جو کہ ضعیف روایت ہے۔ لہذا یعنی یہ ایک بڑی عام طور سے چیز ہے جو لوگوں میں عام ہے، جو میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جیسے مثلا حصہ کہیں پر آپ نے لیا ہے، یہ عام طور سے قصاب حضرات جو ہیں غلطی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ابھی سمجھ لیجیے ان کا ایک بڑا جانور، ان کا ایک بڑا جانور، اس کو ذبح کیا، اس کو ذبح کیا، پھر اس کا سارا گوشت مکس اپ ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بالٹی بھر بھر کے لے جاؤ تمہارا حصہ، کس کا بھی گوشت کس کو بھی دے دیا۔ عام طور سے ایسا کرتے ہیں لوگ، جو لوگ دھیان نہیں دیتے اس پہ، ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، جو لوگ وہاں دن بھر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کا گوشت ہے اسی کو جانا چاہیے، یہ امانت ہے۔ تو جہاں حصے ہوتے ہیں اگلے دن والا معاملہ ہوتا ہے، ہم کر کے رکھتے سب، اب وہ کتنا دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں، جتنے جانور ہیں انہی جانوروں میں سے اس کا حصہ لگنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا جانور ہے، جانور اس کا دے رہے دوسرے کا اس کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ حصہ کتنا کس کا ہے، ایک جانور میں کتنے ہیں، 7 ہیں کیا 1760 ہیں، کتنے حصے ہیں اس میں، اب وہ دیتے 4 بالٹی لے کے جاؤ، 3 بالٹی لے کے جاؤ، تو اس طرح سے کچھ بھی دے رہے ہیں، جتنا جانور ہے اس جانور میں سے 7 لوگوں کے حصے لگانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ آدمی اپنے دل سے کتنا بھی دینا شروع کر دے لوگوں کو، ہاں لے جاؤ اپنا ہی آدمی ہے لے جاؤ، ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بالٹی زیادہ ڈال اس کو احمد، ایسا کرتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا جانا چاہیے۔ ہاں اس کے پاس الگ سے جانور ایک ایکسٹرا ہے اس کا اپنا گھر کا، تو جتنا چاہے لوگوں کو بانٹے، لیکن دوسرے کے حصے میں سے اس کو دے رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کو نیکیاں دینی پڑے گی، آج گوشت دے رہا ہے، گوشت بھی گیا نیکیاں بھی گئی، مصیبت میں آئے گئی، سوچے ہو۔ تو عام طور سے قصاب حضرات جو ہیں اس میں احتیاط کریں، جو دوسروں کی قربانی کی ذمہ داری لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس کا گوشت برابر اس کو دیں، ان کے تعلق سے جو ہے حساب رکھیں۔ تو یہ قربانی کے مسائل تھے